बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन इकराम, आज बहुत सारे लोग जो हैं खुश हैं और बहुत सारे लोगों के अंदर मायूसी छाई हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान के हवाले से आज बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था कि हमेशा हमेशा के लिए या उनको एटलीस्ट 5 साल के लिए नाअहल कर दिया जाएगा और फिर उनका रास्ता जो है वो साफ़ हो जाएगा। एक तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। दूसरा नाज़रीन इकराम, हम बात करेंगे कि आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी एक अहम ऑब्ज़र्वेशन दी है और उसके बाद खुर्शीद शाह साहब ने एक बात की है। ये सारी चीज़ें अगर उनको हम आपस में लिंक करें तो बड़े इसके अंदर बड़े हौसला अफजा नताइज निकल सकते हैं इसके, और पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में बड़ी खुशाइंद चीज़ें हो सकती हैं। ये क्या बात है और क्यों ये खुशाइंद हो सकती है, इसके ऊपर भी आपके सामने कुछ तफसीलात रखने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर मुस्तफ़ीद कीजिएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज भी मुलाज़ा करें तो मेरे पेज को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन करम, पहले तो इंतहाई माज़रत कि आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है और वो आवाज़ की अगर कोई सही समझ ना आए तो उसके लिए पेशगी माज़रत। नाज़रीन, आज जैसे मैंने पहले इंट्रो में कहा कि बहुत सारी जगहों पे आज मायूसी है और बहुत सारी जगहों पे खुशी का दिन है। मायूसी उन जगहों पे है जिन लोगों के जहन में ये था कि इमरान खान साहब जो आज नाअहल होने जा रहे हैं और तौहीन अदालत का जो फ़र्द जुर्म उन पर आयद हो जाएगी और फिर ये केस आगे जब ट्रायल चलेगा इसका तो इमरान खान साहब को अल्टीमेटली नाअहल कर दिया जाएगा 5 साल के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जहाँ पे इमरान खान की आज उनकी हाज़िर दिमागी और उनका जो एक बड़ापन आप इसको कहेंगे कि उन्होंने माफ़ी मांग ली और गैर मशरूत माफ़ी मांग ली, और मेरे नज़दीक एक अच्छा काम इसलिए है कि हर मुआज़ पर कन्फ्रंटेशन जो है वो अच्छी बात नहीं होती, ख़ासकर जब आपका मकसद बड़ा हो, जब आपकी मंज़िल जो है वो दूर हो और मंज़िल पर पहुंचना भी लाजमी हो। मंज़िल पर पहुंचने से, आपके मंज़िल पर पहुंचने से अब बहुत सारे लोगों का बल्कि करोड़ों लोगों का मुस्तकबिल उसके साथ वाबस्ता हो, आपके मुल्क का मुस्तकबिल आपकी मंज़िल पे पहुंचने से वाबस्ता हो, तो फिर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है वो रास्ते में उनको रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। और एग्जैक्टली खान साहब ने वही किया और एक बड़े लीडर होने का सबूत दिया और जाके माफ़ी मांग ली, गैर मशरूत माफ़ी मांग ली अदालत से। एक अदालत का एहतराम भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने अपनी अदलिया को एतमाद नहीं देना, आप जितने मर्ज़ी बड़े लीडर हों, देखें एक चीज़ बड़ी अहम है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो बादशाह होता है ना, जो किसी भी मुल्क का बादशाह है या हुक्मरान है, वो अल्लाह ताला के बाद उसको अल्लाह ताला का मतलब एक नायब आप कह सकते हैं, एक बड़ी उसके पास पावर्स होती हैं। लेकिन अच्छा बादशाह वही होता है कि जो कवानीन हैं, जो उस मुल्क के आइन है, जो मुल्क का कानून है, वो जिस तरह बाकी रियाया के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करता है वो अपने ऊपर भी वैसे ही इम्प्लीमेंट करे। तो अदलिया को आपको जो है उनको एतमाद देना, उनकी बात सुनना, उनको हौसला देना, ये बड़े लीडर की निशानी है। और मेरे ख्याल में खान साहब को पहले तो ये बात करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर उस टाइम पे कर दी है तो अब इसको जो उन्होंने जिस तरीके से इसको हैंडल किया है, ज़बरदस्त तरीके से हैंडल कर लिया है। और अच्छी बात है कि एक एतमाद हो जजेस को कि यार हम कोई फ़ैसला अगर किसी के भी ख़िलाफ़ देंगे तो उसके ऊपर जो है हमारी मट्टी पलीत नहीं की जाएगी। और ये खान साहब का बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बहुत सारे लोगों की उम्मीदों पे पानी फेर दिया है और इतलात यही है कि नून लीग वाले ख़रीदी हुई जो मिठाइयाँ थी वो वापस कर रहे हैं। अब अदालत ने केस जो है अगले ज़ाहिर है, अब उन्होंने कहा जी कि अपील आप जो है इसके बयान अल्फ़ी दें, तो बयान अल्फ़ी जो है वो देने के लिए 3 अक्टूबर का वक्त दिया है अदालत ने। तो अब 99% तो चांसेस यही है कि केस अब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी स्वाबदीद जजेस की है कि वो उसको कैसे देखते हैं। लेकिन बज़ाहिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही लग रहा है कि केस ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन करम, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी एक केस था और उस केस के दौरान जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान है उनके जो रिमार्क्स आए हैं या उनकी जो ऑब्ज़र्वेशन थी वो बड़ी अहमियत की हामिल है। हाल दो इस मामले को किसी ने इतना ज़्यादा जो है वो हाईलाइट नहीं किया, मीडिया तो वैसे ही हमारा जो है फ़ारिग है, तो इस मामले को हाईलाइट उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये बड़ी वज़न वाली बात है। चीफ़ जस्टिस ने जो इज्तिमाई इस्तीफ़ों वाला केस है, उस केस की समाअत के दौरान फैसल चौधरी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उनको कहा कि आपको पता है कि 123 इस्तीफ़े हैं
اور جب 123 ضمنی الیکشن ہوں گے تو کتنے اخراجات ملک کے اوپر جو ہے ملک کے اوپر برڈنس کا کتنا پڑے گا. تو اس حوالے سے میری سجیشن یہ ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اسمبلی میں واپس چلی جائے, اور آپ کو 5 سال کا لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, اسمبلی میں جائیں, وہاں جا کے جو ہے اپنا مقدمہ لڑیں, عوام کے جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کی بات کریں. تو فیصل چودھری صاحب نے وقت مانگ لیا ہے کہ آپ مجھے وقت دیں, میں قیادت سے اس حوالے سے بات کر لیتا ہوں. اب یہ دیکھنے سننے میں تو بڑی سمپل سی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ججز بہت سارے ریمارکس دیتے رہتے ہیں کیسز کے دوران, مختلف قسم کی جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو مختلف قسم کی آبزرویشنز بھی آتی رہتی ہیں. لیکن اس کیس کی نوعیت, پاکستان کے موجودہ حالات کی نوعیت, پھر ساتھ ہی ساتھ سید خورشید شاہ صاحب کا بیان کہ جو آرمی چیف والا جو معاملہ ہے اس معاملے کے اوپر سارے سیاستدانوں کو بیٹھ کر اس معاملے کو حل کرنا چاہیے. ان کو اگر ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو پھر چیزیں کوئی تھوڑی بہت سمجھ آتی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے جو ایک واپسی کا کہا ہے, پھر جو خورشید شاہ صاحب ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ سارے سیاستدان مل بیٹھ کر اسمبلی کے اندر اس سارے معاملے کا حل نکال لیں, اور جو موسٹ سینئر ہے اس قانون کو آرمی ایکٹ میں تبدیلی کر کے اس کو لاگو کر دیں کہ سمپل سی بات ہے جو موسٹ سینئر ہوگا وہ اگلا آرمی چیف بن جائے گا. تو بات میں وزن ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آنے والے چند دنوں میں یہ جو بے یقینی کی صورتحال ہے اس کا شاید ہمیں ڈراپ سین ہوتا ہوا نظر آئے, اور عمران خان صاحب جو ہیں واپس اسمبلیز میں چلے جائیں اور وہاں جا کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ آگے لے کر بڑھیں ان کو. یہاں پہ ایک اور چیز آپ کی گوش گزار کرتا چلوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن پہلے ایک پولیٹیکل جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک جو لیڈر ہیں ان کی طرف سے بیان آیا تھا کہ ہم MQM کو حکومت سے الگ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بھی بڑا جو ہے بڑے ایک اہم بیان ہے. اور پھر آج خورشید شاہ صاحب کا دعوت دینا, اور پھر جج صاحب کا بھی یہ کہنا کہ اب اسمبلی میں واپس چلے جائیں. تو چیزیں جو ہیں اب سیاست کے اندر چونکہ آپ کوئی بھی ڈاٹس کنیکٹ کریں اور پھر ان سے ریزلٹس نکالیں, وہ کچھ بھی نکال سکتے ہیں اور کچھ بھی ہو بھی سکتا ہے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پالیٹکس کے اندر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی سیاست تو نام ہی راستے نکالنے کا ہے, سیاست میں تو کچھ چیز حرف آخر ہو ہی نہیں سکتی. سیاست میں تو آپ نے اپنے جو مفادات ہیں ان کا بھی تحفظ کرنا ہے, دوسروں کو بھی راستہ دینا ہوتا ہے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پالیٹکس میں کبھی بھی, اور یہ ساری چیزیں جن تینوں کو جب میں آپس میں انٹر کنیکٹ کرتا ہوں تو مجھے کچھ پکچر جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں چیزیں بہتری کی طرف انشاءاللہ العزیز جائیں گی. اور اس ملک کے اندر جو بے یقینی کی صورتحال ہے, جو افراتفری کا سا ایک ماحول ہے, یہ شاید انشاءاللہ العزیز ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا. عمران خان صاحب بھی فی الحال لانگ مارچ کی کال نہیں دیں گے, وہ چیزوں کو آگے لے کر جائیں گے. 50% تنظیم سازی پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کمپلیٹ ہے اور 50% ابھی نہیں کمپلیٹ ہوئی. تو تنظیم سازی کسی بھی احتجاجی تحریک کے لیے تنظیم سازی کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے, اور خان صاحب کو یہ اچھی طرح اس چیز کا پتہ ہے کہ 25 مئی کے جو احتجاج تھا اس کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ تنظیمیں اس طرح فعال نہیں تھیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو نکال سکتی. دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا کہ لوگوں کو اعتماد نہیں تھا, چونکہ نیا معاملہ تھا, ٹوٹل 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا حکومت کو گرے ہوئے. تو لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید خان صاحب کی پاپولیرٹی اتنی نہیں ہے, اس لیے لوگ اس حساب سے نہیں نکلے یا اتنا زیادہ زور نہیں لگایا. لیکن موجودہ جو صورتحال ہے اب چیزیں کافی بدل چکی ہیں. آلموسٹ کروڑوں لوگ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ان کا ساتھ دے رہے ہیں, عوام ان کے ساتھ نکل رہی ہے, ان کی بات سن رہی ہے. تو یہ جو موجودہ ایک ماحول ہے اس میں ہمیں لگ رہا یہ ہے کہ یہ حوصلہ افزا خبریں ہیں جو آج چیف جسٹس صاحب نے بات کی, خورشید شاہ صاحب نے کی, 2 دن PTI والے ایک بندے نے بات کی تھی کہ چیزیں جو ہیں وہ ٹیبل ٹاک سے ہی سلوشن کی طرف جایا جائے گا. اور میری ذاتی رائے میں بھی یہی ہے کہ PTI کو شاید اگر پارلیمنٹ کے اندر چلے جائیں تو بہت بہتر مواقع ہو سکتے ہیں, وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں. اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر کر سکتے ہیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اس لیے میرے نزدیک یہ بڑی امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اور چونکہ جو امپورٹڈ سرکار ہے وہ تو ویسے ہی مطلب اپنے بوجھ تلے دب کے مر جائے گی. آپ کو یاد ہے کہ کل کی ڈیٹ میں جو انہوں نے اسلام آباد کے ساتھ کیا, حالانکہ چند ہزار جو کسان تھے وہ آئے تھے,
انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، لیکن امپورٹڈ سرکار نے پورے اسلام آباد کو بیڑا غرق کر دیا جی، سارا اسلام آباد بند کر دیا۔ پولیس کو 30,000 پولیس والے بلا لیے، سینکڑوں کی تعداد میں کنٹینرز لگا لیے۔ تو یہ ان کے اندر پانی اتنا نہیں ہے، یہ بیچارے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ اب یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو دھمکیاں لگا رہے ہیں، اصل میں ان کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، یہ کر کچھ بھی نہیں سکتے۔ اور عمران خان اس وقت کسی کے لیے بھی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ عمران خان جو ہے وہ بالکل ہی کوئی ناقابل شکست ہو گئے ہیں، لیکن موجودہ اگر صورتحال میں دیکھا جائے تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ خان کے ساتھ کنفرنٹریشن ہو۔ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ خان اس وقت جو ہے بالکل اکیلا ہے، اس کے ساتھ صرف عوام کی طاقت ہے، اور یہی چیز سب کو پریشان کر رہی ہے۔ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، جو بھی حکمران نکالا گیا، جس کسی کو بھی جیسے بھی اس کی حکومت ختم ہوئی، لوگوں نے مٹھائیاں بانٹیں، لیکن عمران خان واحد وزیر اعظم ہیں، واحد حکمران ہیں جن کے نکالنے پہ لوگ خود باہر نکلے، اپنی مرضی سے باہر نکلے اور بھرپور احتجاج جو ہے ریکارڈ کروایا۔ کوئی ادارہ، کوئی بھی بندہ اس وقت نہیں چاہے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اصل میں مقبولیت کے اس لیول پر ہے خان صاحب کہ ان کے ساتھ کنفرنٹریشن کسی کے بھی حق میں اس وقت نہیں جائے گی۔ بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈسکس کرنے والی ہیں، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ العزیز جو کچھ بھی صورتحال بلٹ اپ ہوگی وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور پاکستان کے اندر یہ جو ایک بے یقینی کا سا ایک ماحول ہے، ایک افراتفری کا سا ماحول ہے، غریب آدمی 2 وقت کی روٹی کا ترس رہا ہے، بجلی کے بلز اتنے زیادہ آ رہے ہیں، بچوں کی بیماریاں، وہ بے تحاشی چیزیں، مطلب ایک نارمل گھر ہے، وہ گھر کیسے چلاتا ہے ایک انسان اسے بہتر پتہ ہے کہ کتنی چیزیں اس کو مینیج کرنا پڑتی ہیں۔ جس بندے کی 40-50 ہزار روپے سیلری اور آپ کا 40,000 بل آ جائے تو اس کی زندگی پہ کیا گزرے گی، یہ کیسے زندگی گزار رہا ہوگا، یہ وہ بندہ ہی جانتا ہے، اور یا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات جب بھی جتنا جلدی ہو سکے اللہ تعالیٰ اس کے ملک کے حالات بہتر کریں، اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی سمجھ بوجھ کر اس ملک کو آگے لے کر جانے کی توفیق دیں۔ اور یہ جو امپورٹڈ سرکار جو سانپ بن کر اس ملک کے اوپر جو ہے جن کو مسلط کیا گیا، اس ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس قوم کو چھٹکارا دلائیں، تاکہ ہمارے جو ریزروز ہیں مزید گرنے سے بچیں۔ ان کی عیاشیاں، ان کی 2 نمبریاں جس حساب سے جا کر باہر یہ موج مستی کر رہے ہیں، یہ ملک کے لیے جتنا زیادہ رہیں گے اتنا ہی زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔